بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حوثیوں کا یمن سے اسرائیل پر طویل رینج ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ۔ یمن کے حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا نیا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام کو چکما دے کر صہیونی ریاست میں ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے میزائل حملے سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور بن گوریون بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت پورے وسطی ملک میں سائرن بجنے لگے تھے۔ حوثیوں کے اسرائیل پر میزائل حملے میں کم از کم 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جنہیں ہسپتال میں طبی امداد کے لیے داخل ہونا پڑا، جس کے بعد بن گوریون ہوائی اڈے پر پروازیں کئی گھنٹوں کے لیے معطل کر دی گئیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی رازوں کے بدلے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے۔ لندن اور واشنگٹن میں کئی دنوں سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ انٹیلیجنس کے جائزوں کے بارے میں مشترکہ برطانوی امریکی تشویش ظاہر کرتی ہے کہ روس نے یوکرین پر بمباری کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ جوہری راز شیئر کیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی اخبار دی گارڈین نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے جمعے کو واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات میں اس مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ماسکو اور تہران کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے پریشان کن حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان روس میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز ماسکو میں تہران کے سفیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان روس میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون پر مغرب کو تشویش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے منگل کے روز کہا روس کو ایران سے بیلسٹک میزائل ملے ہیں اور امکان ہے کہ وہ چند ہفتوں میں یوکرین میں ان کا استقبال کرے گا۔ انہوں نے کہا ماسکو اور تہران کے درمیان تعاون سے وسیع تر یورپی سلامتی کو خطرہ ہے۔ جوہری قوت میں مزید اضافہ کریں گے کم یونگ ان۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ ان نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوہری قوت کی تعمیر کے لیے ایک پالیسی پر عمل پیرا ہے تاکہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ کیا جا سکے۔ کوریا کی مرکزی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان نے یہ بات گزشتہ شب شمالی کوریا کے یوم تاسیس کی یادگاری تقریب سے خطاب میں کہی۔ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جوہری صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے اور ان کے استعمال کی تیاری کرنا چاہیے تاکہ ریاست کے دفاعی حقوق کی ضمانت دی جا سکے۔ اسرائیل نے حماس کی طاقت کا اعتراف کر ہی لیا۔ صہیونی حکومت کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ سے صہیونی قیدیوں کی واپسی بتدریج مشکل ہوتی جائے گی مگر یہ کہ حماس کے ساتھ کوئی سمجھوتا طے پا جائے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے کہ صہیونی حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف نے غزہ میں صہیونی حکومت کے فیملیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ غزہ سے صہیونی قیدیوں کی واپسی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ اور مشکل ہوتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی فوج کو غزہ میں صہیونی قیدیوں کے بارے میں اطلاعات اکٹھا کرنے کی راہ میں کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ صہیونی حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا ہے کہ جب تک ہم غزہ میں حماس کے ساتھ کسی اتفاق رائے تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک انہیں واپس لانے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائیں۔ یوکرین نے جرمن ہتھیار روس کے خلاف استعمال کیے تو مشکلات ہوں گی۔ جرمن چانسلر اولوف شولز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس بات کی مخالفت جاری رکھیں گے کہ روس کے خلاف یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کی اجازت دی جائے۔ جرمن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ وہ
ان ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں جو جرمنی نے یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ممالک یوکرین کو اجازت دیں تو اس صورت میں بھی وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے کیونکہ یہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ مشرقی اور وسطی یورپ میں شدید بارشیں، سیلاب کی صورتحال۔ مشرقی اور وسطی یورپ میں جاری شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق متاثرہ یورپی ممالک کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ترین حدود سے اوپر چلی گئی۔ بارشوں کے باعث چیک ریپبلک اور پولینڈ کی سرحدی قصبوں کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ دوسری جانب رومانیہ میں بارش اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سیلاب سے 5000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ رپورٹس کے مطابق چیک ریپبلک، سلوواکیہ، پولینڈ، ہنگری، جرمنی اور آسٹریا میں آئندہ دنوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لبنان سے اسرائیل پر درجنوں میزائل فائر، گولان میں اسکول بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے اتوار کی صبح اعلان کیا ہے کہ لبنان سے 30 سے زائد میزائل مختلف دیگر کالونیوں کی طرف داغے گئے۔ ان میں زیادہ تر میزائل بلائی الجلیل اور مقبوضہ شامی علاقے گولان میں اسرائیلی بستیوں کی طرف فائر کیے گئے، جس کے بعد گولان میں اسرائیلی اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ نیز دیگر اطلاعات میں لبنان کے ساتھ اسرائیلی سرحد پر ڈرون حملوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی خبرساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ لبنان سے آنے والا ایک ڈرون طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، تاہم عملہ کو نقصان پہنچا ہے۔ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیلی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے، متحدہ عرب امارات کا دو ٹوک پیغام۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد فلسطین کی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے کسی بھی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات غزہ میں جنگ کے بعد فلسطینی ریاست قائم کیے بغیر کسی منصوبے کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاہین 3 ابابیل بہترین صلاحیتوں کے حامل میزائل، بی بی سی کی رپورٹ۔ ماہرین نے کہا ہے کہ حالیہ امریکی پابندیوں سے پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ امریکہ پابندیوں کا نشانہ بنانے والے شاہین 3 اور ابابیل بیلسٹک میزائل پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں بہترین صلاحیتوں کے حامل اور امریکی تشویش کی وجہ ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی میزائل شاہین 3 اور ابابیل، جن کا ذکر امریکی دفتر خارجہ کے اعلامیے میں کیا گیا، درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ MRV میزائل کہلاتے ہیں، جبکہ ماہرین انہیں پاکستانی میزائل ہتھیاروں میں سے سب سے بہترین صلاحیتوں کے حامل قرار دیتے ہیں۔ طوفان یاگی سے تباہی، میانمار کے آرمی چیف نے امداد کی اپیل کر دی۔ میانمار میں طوفان یاگی کے نتیجے میں بدترین سیلاب کے بعد فوج کے سربراہ نے امداد کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طاقتور ترین طوفان یاگی نے میانمار میں بھی تباہی مچا دی۔ بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے 2,35,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق میانمار کی خراب صورتحال پر وہاں کے آرمی چیف نے غیر معمولی طور پر امداد کی اپیل کر دی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اروند کیجریوال کا کہنا تھا کہ میری سیاسی قسمت ووٹرز کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے دہلی میں نومبر میں انتخابات منعقد کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دہلی ریاست کے انتخابات فروری 2025 میں شیڈول ہیں۔ آئندہ 2 روز میں عام آدمی پارٹی نئے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کرے گی۔ آئی پی پیز کا کیپیسٹی چارجز سمیت بجلی کے نرخوں میں کمی سے انکار۔ ذرائع پیپکو نے بتایا ہے کہ آئی پی پیز مالکان نے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ معاہدوں سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پہلے اپنے 52% پاور ہاؤس نرخوں میں کمی کرے اور بجلی بلوں پر ناجائز 38% ٹیکسز واپس لے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ مالکان نے موقف اپنایا ہے کہ دنیا بھر میں FBR اپنے ٹیکس خود اکٹھا کرتا ہے، لیکن یہاں FBR نااہل ہے اور اس کی سزا ٹیکس گزار کے بجلی بلوں پر کیوں عائد کی جا رہی ہے۔ تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی، موسلادھار بارشوں کے باعث تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر آگرہ میں 3 روز سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی، جس سے عمارت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تاج محل کے چاروں باغوں میں سے ایک مکمل طور پر ڈوب گیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے دراڑ پڑنے سے تاج محل کی چھت سے پانی رس رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔